الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے ہمارا احادیث کی روشنی میں کون لوگ ہیں جو جنت کے حقدار ہیں، جو جنت میں جانے والے ہیں، تو یہ سلسلہ ہمارا آج چوتھا سلسلہ ہے احادیث کی روشنی میں۔ تو پچھلے 3 درسوں میں ہم نے 9 حدیثوں کو ہم نے پڑھا، جن احادیث کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوا کہ یہ مختلف اعمال ہیں جن کے ذریعے سے ایک مسلمان جنت کا حقدار بنتا ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں ہم کوشش کریں گے اور جو ہے کچھ اور احادیث ہمارے سامنے آ جائیں، ہماری جانکاری میں آ جائیں۔ تو پچھلے درس میں ہم رکے تھے وضو تک کہ جو بندہ جنت کا حقدار بنتا ہے یہ وہ مسلمان ہے جو مکمل وضو کرے، پھر اس کے بعد وضو کرنے کے بعد وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمت یہ 2 گواہیاں اللہ تعالیٰ کی توحید کی اور رسول اللہ کی رسالت کی، اور پھر اس کے بعد وہ کہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ دعا کہ اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے اور مجھے پاکیزہ لوگوں میں سے بنا دے۔ ابھی پاکیزہ لوگوں کا ٹھکانہ کہاں؟ جنت۔ اور پاکیزہ سے مراد کیا ہے؟ ایک تو ظاہری پاکیزگی، نظافت، یا وضو کے ذریعے سے پاکیزگی حاصل کی۔ اب یہ پاکیزگی جو آپ کو بدن کی بھی ہوئی، وضو کے اعضاء کی پاکیزگی ہوئی، اور اس سے بڑھ کر آپ کی روحانی پاکیزگی ہوئی جو نماز کے لیے آپ تیار ہو گئے، نماز کے لیے آپ پاکیزگی اختیار کی، یہ ہے طہارہ۔ اور پاکیزگی سے مراد اصل پاکیزگی کیا ہے؟ عقیدے کی پاکیزگی، دل کی پاکیزگی، جس دل کے اندر شرک نہ ہو، جس دل کے اندر کفر نہ ہو، جس دل کے اندر اللہ اس کے رسول کی مخالفت نہ ہو، جس دل کے اندر نفاق نہ ہو، یہ وہ دل ہے جو پاکیزہ دل ہے۔ تو ایسے پاکیزہ لوگوں کے لیے جن کے دل بھی پاک ہیں شرک و نفاق اور کفر سے، اور جن کے بدن بھی پاک ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ پاکیزہ جگہ میں داخل فرمائیں گے، اور وہ ہے اللہ کی جنتیں۔ تو یہ 2 چیزیں ہوئیں۔ پھر تیسری چیز جو صحیح الجامع کی حدیث ہے، سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اگر آپ اکیلے ہیں سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ، نشہد جماعت کے اعتبار سے، ہم پلورل ہے، اشہد سنگولر ہے، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تعریفی کلمات ہیں، اور خود توبے کا بھی اس کے اندر اقرار ہے۔ اور چوتھی چیز جو ابو موسیٰ اشعری سے وارد ہے، جس کو علامہ نووی نے صحیح کہا، اس طرح علامہ ابن القیم نے بھی صحیح کہا ہے، وہ ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یہ 3 دعائیں یہ وضو کے بعد وارد ہیں، تو ان کو ہمیں پڑھنا چاہیے، اس پر ہمارا عمل ہونا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہمیں حاصل ہوں اور ہمیں مغفرت بھی ملے۔ اب چلیے اس کے آگے کی حدیث ہے، حدیث نمبر 9، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید الاستغفار ان تقول، سید الاستغفار یہ ہے، اب وہ کلمات آپ نے سکھائے۔ سید الاستغفار کا مطلب جتنے استغفار کے کلمات یا سینٹنسز، جملے بتلائے گئے، ان سب کے اندر یہ اعلیٰ درجے کا استغفار ہے۔ اور اس کی برکت کیا ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں، ان کلمات کو کہنے کے بعد آپ نے فرمایا من قالها من النہار موقنا بہا، جس نے دن میں، یہ دن سے مراد جب دن شروع، صبح کے اوقات، جس نے صبح ان کلمات کو کہا، اگر وہ شام سے پہلے اگر مر گیا فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، تو وہ جنتی۔
اور اگر کسی نے ومن قالها من اللیل، اور کسی نے رات کے شروع ہوتے وقت اس نے کہہ دیا، جیسے مغرب ہے، ابھی رات شروع، اب کہہ دیا، تو پھر فرمایا وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا، شرط کیا ہے؟ یہ جو کلمات جو کہہ رہا نا، یہ صرف جو ہے زبانی منتر شنتر نہیں ہے، یہ منتر پڑھ لیا ہوگا جنتی نہیں، موقناً بِهَا، یہ جو کہہ رہا ہے نا، یہ دل سے اس پر یقین رکھے، اس پر ایمان رکھے، یقینی طور پر جو ہے اس کا اقرار کرے، تو پھر فرمایا فمات قبل ان یصبح، صبح ہونے سے پہلے موت آ گئی اس کو، فہو من اہل الجنہ، تو جنتی۔ رات شروع ہونے پر آپ پڑھ لیں، صبح سے پہلے انتقال ہو گیا، جنتی۔ صبح جب دن چڑھے، شروع ہوا دن، آپ پڑھ لیے فجر کے بعد، اور مغرب سے پہلے پہلے انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اپنے رسول کی زبانی، کیا ہے؟ انشاءاللہ جنت میں داخل۔ اب وہ کلمات کیا ہیں؟ یہ تجھے پھر تو بہت ہی مؤثر کلمات ہیں، جنتی کلمات ہیں، بندے کو جنت میں لے جانے والی کلمات ہیں، تو یہ کلمات ہیں بھی ایسی۔ اب اس میں دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں سکھلائیں ان کلمات کے اعتبار سے، سید الاستغفار، یہ بھی ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہونا چاہیے، جیسے آیت الکرسی ہمیں یاد ہے تقریباً لوگوں کو، اور اس کے بارے میں بات آ گئی نا، ہر نماز کے بعد جو پڑھنے والا ہوتا ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ جنت میں داخل ہوگا، ہر نماز کے بعد اقرار کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی 10 صفتوں۔ اب اس میں بھی سید الاستغفار میں وہ کلمات کیا ہیں؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ کوئی لمبی چوڑی نہیں ہے، مشکل سے آپ کو جو ہے 2-2.5 لائن کی جو ہے یہ کلمات ہیں، اس کو یاد کریں۔ تو اب ان کلمات کے اندر کیا ہے؟ اقرار کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار، توحید ربوبیت، اللہم انت ربی، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے۔ رب کا مطلب تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی پروردگار ہے، تو ہی دینے والا ہے، تو ہی رزق پہنچانے والا ہے، شفا تجھ سے ہے، مصیبت اگر آتی بھی ہے تیرے حکم سے، جائے گی بھی تیرے حکم سے، مشکل کشا تو ہے، مشکل کشا تو ہے، غوث الاعظم تو ہے، مدد تیری جانب سے ہونی چاہیے، تو اگر مدد کو آ جائے، پوری دنیا مجھے چھوڑ دے تو کوئی میری مدد تو کوئی جو میں نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو اگر مجھے چھوڑ دے، پوری دنیا والے مدد کو آ جائے تو کوئی مجھے مدد نہیں کر سکتا۔ رب ہونے کے اعتبار سے کامل اقرار، انت ربی، تو ہی میرا رب ہے۔ ابھی انت ربی کہنے والا یا غوث یا خواجہ کے نعرے لگائے گا؟ سوچنے سے سورۃ الفاتحہ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ کی تعریف ہے، تمام تعریف ہے صلی اللہ کی جو تمام جہانوں کا رب ہے، پورے جہانوں کا خالق و مالک ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے۔ رب کے معنی مصرف، تصرف کرنے والا، رات کو دن میں بدلنے والا، دن کو رات میں بدلنے والا، شفا کو اللہ تعالیٰ جو بیماری بدلنے والا، بیماری کو اللہ تعالیٰ جو صحت مندی بدلنے والا، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل ویخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، تعز من تشاء تذل من تشاء تنزع الملک ممن تشاء تؤتی الملک من تشاء۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب چیزیں کہ یہ ربوبیت ہے، جس کو چاہے بادشاہ دے دے، جس سے چاہے بادشاہ چھین لے، راتوں رات اللہ تعالیٰ چاہے تختے سے تخت پر لے چلے جائے، کسی کو تخت سے اتار کر تختے پر لے کر آ جائے، یہ وہ رب ہے جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور مدبر بھی ہے، مصرف، اس پوری کائنات کے اندر یہ مصرف الکون ہے، مدبر الکون ہے۔ تو ربوبیت کا اقرار ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنی مشکلات کے لیے پکاریں، کسی اور کو ہم ہماری مشکل کے آسانی کے لیے ہم ان سے استغاثہ کریں۔ اب استغاثہ میں کیا ہے؟ ایک چیز وہ ہوتی ہے جو انسان کے اختیار میں، مثال کے طور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر گلاس رکھی ہوئی ہے،
میں آپ سے کہہ رہا ہوں بھائی ذرا مجھے وہ ذرا گلاس دے دیں مجھے. یہ کیا ہے؟ میں نے آپ سے مدد مانگی، اب وہ گلاس آپ دے سکتے ہیں مجھے. اب یہ ممنوع نہیں ہے. یہاں بات سمجھنے کی، بعض لوگ ہمیں سمجھاتے ہیں ارے اللہ کو چھوڑ کسی اور سے مدد نہیں مانگنا، اولیاء اللہ سے مدد نہیں مانگنا. بولتے ہیں بھائی یہ لوگ وہابی لوگ. اب آپ جو ہے کسی سے مدد مانگتے ہیں، بھائی تھوڑا مجھے ہیلپ کر دو، میں مشکل میں ہوں، تھوڑا سا میری سفارش کر دو، کہ یہ غلط نہیں ہے، یہ تو کر رہے ہیں نا لوگ، کہ یہ شرک ہو گیا؟ نہیں، بات سمجھنے کی، بات سمجھنے کی. جو بندہ جس حالت میں ہے کہ وہ کسی کی مدد کر سکتا ہے، کوئی اس کو مدد کے لیے کہہ رہا ہے، درخواست کر رہا ہے، وہ مدد کر رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ من باب الحاجہ. یہ حاجت ہے، ضرورت ہے، وہ بندہ مدد کرنے کے لائق ہے، مدد کی. یہ تعاون علی الخیر، ایک دوسرے کا تعاون. لیکن جو بندہ ایسا معاملہ جو مدد نہیں کر سکتا، اس معاملے میں آپ اس سے مانگ رہے ہیں، اور وہ چیز صرف اللہ ہی کر سکتا، جن کاموں کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، ان کاموں کو آپ کسی اور بندے سے، چاہے وہ زندہ ہو چاہے مردہ ہو، اس دنیا کے زمین کے اوپر ہو یا زمین کے نیچے ہو، جو چیزیں صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، ان کاموں کے اندر آپ کسی بندے سے مدد مانگ رہے ہیں، تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک. یہ اللہ کی ربوبیت میں شرک ہے. مثال کے طور پر شفا دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. کوئی ایک بندہ سمجھتا ہے کہ نہیں، فلاں قبر کی مٹی اگر میں جا کے چاٹ جاؤں یا گھول کے پی لوں یا اس جو ولی اللہ کو پکاروں کہ مجھے شفا دے دو، مجھے شفا مل جائے گی. اب یہ کیا ہے؟ اب کیا اس مٹی کے اندر اللہ نے شفا رکھی، یا اس ولی کے اندر طاقت ہے کہ جو ہے کہ وہ جو آپ کو شفا دے دے؟ ہو سکتا ہے وہ خود ہی بندہ جو بیمار ہو کے مرا ہو، وہ خود ہی بندہ جو کینسر میں مرا ہو، علاج بیماری کے اندر جو انسان ہو وہ خود ہی مرا ہو، اور اس کو جو ولی اللہ بنا کے جو اس سے جو شفا طلب کرے. اب شفا دینا اللہ کا کام ہے. اب شفا کسی بندے سے، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، اگر آپ اس سے شفا مانگ رہے ہیں تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہو. اب آپ کریں گے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر میں دوائیاں دیتا ہے، شفا ہو جاتی ہے. ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں علاج کے لیے، وہ دوائیاں دیتا ہے علاج کے لیے، بطور علاج. وہ میڈیسن ٹریٹمنٹ ہے، وہ شفا نہیں ہے. شفا اس کے پاس نہیں ہے. بسا اوقات ہزاروں ریال کی جو دوائیں ڈاکٹر دیتا ہے، چینج کر کر کے دیتا جاتا ہے، نہیں یہ سوٹ نہیں ہوئی آپ کو، یہ کھائیے، نہیں اس سے جو ہے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، یہ کھائیے. جتنے تجربات کرنا سب آپ کے اوپر کر دے گا، پھر بھی کچھ نہیں ہوا. کیوں؟ شفا کا حکم وہاں سے نہیں ہوا. کئی ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں جو خود ہی کورونا میں ٹریٹ کرتے کرتے خود ہی کورونا کا شکار ہو گئے، مر گئے. اگر شفا ان کے پاس ہوتی تو خود اپنا علاج کر لیتے، اپنی شفا کر لیتے. تو شفا الگ چیز ہے، علاج الگ چیز ہے. ڈاکٹر جو ہے علاج کرے گا، لیکن شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ نہیں جی فلاں ڈاکٹر کے پاس شفا ہے، جی اس کے ہاتھ میں شفا ہے، مطلب اس کے ہاتھ میں شفا ہے، اس کے علاج میں شفا، کہاں سے لائے میرے بھائی؟ شفا تو اللہ کی طرف سے. اب شفا کا تعلق کسی بندے سے انسان اگر جوڑ رہا ہے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے اس کے ربوبیت میں، اس کے اختیارات میں کوئی اس نے بندے کو شریک کیا. تب یہاں ہم اقرار کرتے ہیں اللہم انت ربی، پہلے ہی قدم پر ہم جو ہے اس اللہ کو اپنا رب. من رضی باللہ ربا، صحیح حدیث میں بات آگے آئے گی، وہ حدیث جس میں رسول نے ارشاد فرمایا جس نے 3 باتوں کا اقرار کیا وہ جنتی ہے. 3 باتوں کو جس نے اقرار کیا وہ جنتی ہے. من رضی باللہ ربا، جو اس بات پر راضی ہو گیا، میں مطمئن ہوں کس بات پر؟ کہ اللہ میرا رب ہے. میرا رب ہے کا مطلب خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، میرا اچھے برے کا وہی جو ہے ذمہ دار ہے.
اسی پر میں نے توکل کیا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وہ اگر میرے ساتھ ہے پوری دنیا مخالف ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر وہ میرے ساتھ نہیں پوری دنیا میرے ساتھ ہو تو جو ہے میرے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ تو اس اللہ کو رب ماننا یہ ہماری توحید کی بنیاد ہے، یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ اور اس سعید الاستغفار کے اندر اسی بات پر ہمیں یہیں سے بات شروع کی گئی، اللہم انت ربی، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے۔ پھر ہو گیا، اب جب وہ رب ہو گیا تو پھر وہی معبود بھی ہے، عبادت کا حقدار وہی ہے۔ تو دوسرا اقرار کیا ہے؟ لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، معبود برحق تو ہی ہے۔ عبادت کے نام پر، عبادت کے طور طریقوں کے اعتبار سے جو کچھ بھی دنیا میں جس کے لیے بھی کیا جا رہا ہے سب باطل ہے۔ لا الہ، پہلے جو ہمیں اقرار اس بات کا کروایا گیا کوئی معبود نہیں، جتنے بھی معبود ہیں جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے، چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے فرشتے ہوں، چاہے اولیاء ہوں، کوئی بھی ہو، چاہے شجر ہو، حجر ہو، قبر ہو، جس کی بھی عبادت کی جا رہی ہے، عبادت کے طور طریقے، چاہے سجدہ ہو، رکوع ہو، دعائیں ہوں، دعائیاں ہوں، نظریں ہوں، نیازیں ہوں، امید رکھنا ہو، خوف کھانا ہو، جتنی بھی عبادت کے طور طریقے ہیں یہ سب باطل ہیں، یہ سب باطل ہیں۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں، اگر ہے کوئی معبود الا انت، پہلے نفی، پہلے جیب ہر قسم کی غلاظت گندگی سب صاف کر دی گئی، اب پورا برتن صاف ہے۔ اب یہاں پر جو اس کے بعد پھر توحید کی حلاوت پھر اندر آتی، اندر پہلے سے ہی گندگی ہو شرک کی، ہاں یہ بھی دینے والے ہیں، ہاں ان کو بھی سجدہ جائز ہے، ہاں یہ بھی بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ان سے بھی دعا کی جا سکتی ہے، ارے یہ تو جلال والے ہیں، یہ بھی کام کروا دے سکتے ہیں، تو ذرا ان کو بھی ہم مسکا مار دیں، ان کو بھی کچھ نظریں چڑھا دیں۔ یہ گندگی اگر پہلے سے اگر ہوں تو پھر یہ توحید کی حلاوت وہاں پر نہیں بستی، وہاں اندر گھستی ہی نہیں۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمہ جو دیا ہے لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے ہر قسم کی شرک کی نجاست کو دور کیا اس کلمے سے، لا الہ، کوئی عبادت کے لائق، کوئی معبود نہیں ہے، حقیقی سچا معبود اگر ہے تو صرف اللہ، عبادت کا لائق اگر کوئی ہے تو صرف اللہ۔ عبادت جس کو بھی کہا گیا، چاہے وہ چھوٹی سی چیز ہو چاہے بڑی چیز ہو، چاہے ایک سیکنڈ کی چیز ہو یا کہ ایک گھنٹے کی ہو یا پورے دن کی ہو، 15 گھنٹے کی ہو جیسے روزہ، یا کہ 5 دن کی ہو جیسے حج ہے، یا 5 سیکنڈ کی بھی ہو، ذکر ہے، دعا، عبادت چھوٹی ہو یا بڑی، حقدار کون ہے؟ صرف اللہ۔ یہ ہے توحید الوہیت۔ تو یہاں پر توحید ربوبیت کا اقرار، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، جہاں وہ اکیلا رب ہے وہی اکیلا عبادت کا بھی حقدار، سچا معبود وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس کے سوا جس کی بھی عبادت کی جائے وہ کفر ہے، وہ شرک ہے، وہ باطل ہے۔ اب یہاں پر بندہ اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، خلقتنی وانا عبدک۔ اب اقرار کے اندر اور تھوڑا سا ڈیٹیل کے اندر سے اس بات کا اقرار کروایا جائے، خلقتنی، اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، جب تو نے پیدا کیا تو میں مخلوق ہوں، وانا عبدک، تو میرا تابعدار ہوں، میں تیرا تابعدار، میں تیرا بندہ ہوں۔ بندہ کیا ہے؟ عبد کیا ہے؟ عاجز، عاجزی کو عبدیت کہا گیا۔ غلام کو عبد اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے آقا کے تابع ہوتا ہے، آقا کے حکم کے تحت چلتا ہے۔ سلیو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا، وہ کچھ بھی کرتا ہے تو آقا کے حکم سے کرنا، آقا کی مرضی کے خلاف نہیں کر سکتا۔ آقا اگر بیچنا چاہے تو بیچ دے، خریدنا چاہے تو خرید لے، اس کو بٹھا کے رکھے بیٹھے رہے، اس کو کھڑا رکھے کھڑا رہنا، جو حکم دے اس کو کرنا، کیونکہ وہ عبد ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انسان کے لیے عبد نہیں ہو،
اسلام اس کا مخالف ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ عبدی و امتی، میرا غلام، میری لونڈی، یہ نہ کہے، عبد کا استعمال نہ کرے، بلکہ فرمایا کہ فتائے و فتاتی، میرا جوان، یہ میری جوان خادمہ، یہ الفاظ کہے۔ عبد کا لفظ غلام کے لیے بھی رسول اللہ نے منع کر دیا، کیوں؟ اس کے اندر مشابہت آتی ہے۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ نے کہاں تک جو ہے چیک آؤٹ کیا ہے اس چیز کو، کہاں تک جو آپ نے پابندی لگا دی ہے کہ لفظ بھی وہ استعمال نہ ہو جو اللہ کے لیے خاص ہے۔ عبد جو بندہ اللہ کے لیے، وہ اللہ کا غلام ہے۔ بعض لوگ نام رکھتے ہیں غلام رسول یا عبد النبی، عبد الرسول، جائز نہیں ہے۔ عبد الغوث، غلام غوث، یہ شرکیہ کلمات ہیں، یہ شرکیہ نام ہیں، کیونکہ عبدیت کا تعلق کس سے ہونا چاہیے؟ صرف اللہ تعالیٰ، اللہ کے ناموں کے ساتھ، بندوں کے ساتھ نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی بندہ اقرار کر رہا ہے کہ خلقتنی یا اللہ، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں حقیقت میں کیا ہوں؟ میں تیرا بندہ ہوں۔ جب میں تیرا بندہ ہوں، اقرار کرتا ہوں، تو تیرے سوا میں کسی اور کا حکم مانوں گا؟ جہاں حکم کسی کا مانوں تو وہاں پر تیری مخالفت نہ ہو۔ تو کوئی حکم دے اور کوئی دوسرا بندہ اس کے مخالف حکم دے، تو اب یہاں میری عبدیت کا تقاضا یہ ہے کہ میں تیرا حکم مانوں، تیرے خلاف جو حکم ہے اس کو نہ مانوں۔ یہاں توحید الحاکمیہ بھی آ گئی، جو داخل ہے توحید ربوبیت کے اندر ہے۔ حکم اللہ کا چلے گا، ہاں بندوں کا حکم چلے گا۔ آپ کسی کتابیں ہیں، کوئی مدیر ہے آپ کا، کوئی سپروائزر ہے، آپ کو کچھ کرنے کے لیے حکم دے رہا، مانیں گے، لیکن کب؟ جب تک اللہ اس کے رسول کی وہاں پر مخالفت نہ ہو۔ مدیر کہہ رہا ہے نماز نہیں پڑھنا، اب مانیں گے آپ؟ نہیں، مدیر کہہ رہا ہے نماز سے روک رہا ہے، نماز نہیں پڑھنے دے رہا، اب یہ عذر چلے گا؟ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنے کا، اور بندہ حکم دے رہا ہے کہ نماز نہیں پڑھنا، اب حکم کس کا چلے گا؟ اب کس کے ہیں آپ؟ اب مدیر خلی ولی جاؤ، ہمیں نہیں چاہیے، ہم عبد اللہ کے، مانیں گے ہم اس کی بات۔ تو یہاں پر وَأَنَا عَبْدُ، پھر فرمایا، پھر جو اقرار کروایا گیا، دیکھ اللہ تعالیٰ کیسے اقرار کروانے دے کس میں، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اے اللہ میں تیرے ساتھ جو عہد ہوا ہے نا، تیرے ساتھ جو میرا عہد ہوا ہے، اس عہد پر میں قائم۔ عہد کیا ہے؟ پرومس، وعدے سے یہ قدم آگے بڑھ کے، یہ عہد ہے۔ وعدے کا، ہاں کچھ وعدہ بھی میں نے تیرے سے کیا ہے، تو اس وعدے پر میں قائم ہوں، میں وعدہ خلاف نہیں، لیکن بندہ ہوں نا، ضعیف ہوں، ناتوان ہوں، ضمیر بھی ہے، نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے، کمزوریاں ہیں، مستطاعت، جتنا ہو سکے میری طاقت میں جتنا ہے اتنا میں کر رہا ہوں، گنہگار ہوں، لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنے وعدے پر قائم رہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ میں تیرے عہد پر قائم رہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ تیرے احکام کو میں اسی طرح بجا لاؤں جس طرح تو نے حکم دیا ہے، تیرے رسول کا جو طریقہ ہے۔ لیکن لغزشیں ہو جاتی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ بسا اوقات میری طاقت سے باہر وہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں عہد سے سب سے پہلا، سب سے بڑا عہد کیا ہے پتہ ہے؟ کون سا عہد ہے؟ ہاں، عہد الست، جزاکم اللہ خیر، عہد الست، عہد الست جو عرف میں جو ہے جس کو علماء نے کہا عہد الست، وہ کیا ہے؟ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، سورہ اعراف میں اللہ نے ذکر کیا، آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے قیامت تک آنے والی پوری ذریت کو نکالا۔ کون کون آئے گا؟ آدم کی نسل سے، ان کی پشت سے، کہ ہم سب کے باپ کون ہیں؟ آدم ہی، ہمارا باپ بندر نہیں ہے، وہ ڈاروین اور اس کے چیلوں کا، وہ اس کے
وہ بندر ہیں تو وہ بھی جو اسی خاندان کے ہوں گے، لیکن ہمارا ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پہلا انسان پیدا کیا آدم کو، ہم آدم کے اولاد ہیں۔ اب پوری اولاد کو اللہ تعالیٰ نکالا آدم کی پشت سے، ذریت کو اللہ نے پھیلا دیا، پھر ان سبھوں سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، اور وہ عہد کیا ہے؟ الست بربکم، میں تمہارا خالق ہوں نا، میں نے پیدا کیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم تمام نے مل کر آدم سے جو بھی ذریت چلی ہے اور اس دنیا کا آخری انسان جو آئے گا، سب نے اقرار کیا، کیا اقرار کیا؟ قالوا بلا، سب نے کہا بالکل، جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ بلا جو ہے، جب نگیٹیوٹی میں کوئی سوال کیا جاتا ہے نگیٹو سینٹنس میں، تو اس کے جواب میں جو ہے بلا کہا جاتا ہے، یہ عربی کا اسلوب ہے۔ جی ہاں بالکل آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے عہد لیا کہ کیا میں رب نہیں ہوں، تو ہم سب نے اقرار کیا کہ تو ہی ہم رب ہے۔ اب یہ وعدہ جو اللہ کے ساتھ ہوا ہے، یہ جو عہد جو ہوا ہے، انسان کو اللہ زندگی جب دیا دنیا کے اندر، تو اس وعدے پر بندہ قائم رہے کہ اللہ ہی کو رب مانے، رب کا اقرار کر کے آیا نا۔ اب انسان بھولنے والا، عربی میں مقالہ ہے اول ناس اول ناس، اول ناس اول ناس، کیا مطلب؟ اول ناس، لوگوں میں پہلا کون؟ آدم۔ اول ناس یہ بھولنے والا، نسی ینسا، ناس جو اس میں فاعل، پہلا انسان، پہلا بھولنے والا۔ بھول اللہ نے آدم سے شروع کر دی، بھول انسان کی فطرت ہی کے اندر اللہ نے رکھ دی۔ آدم بھول گئے نا، کیا بھولے؟ ونسی آدم، ونسی آدم، کیا ہے اس آدم علیہ السلام کی طرف اللہ نے نسبت کی، نسیان کی، کہ آدم بھول گئے۔ بھول گئے کیا؟ رب کے اس حکم کو بھول گئے، اور شیطان کے ورغلانے میں، اس وسوسے میں آ گئے، اور وہ اس درخت کو انہوں نے چکھ لیا۔ اب وہ کیا درخت تھا، کیا پھل تھا، اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے، لوگ اپنے طور سے بنا کے چھوڑتے ہیں، بڑے بڑے گولے، کوئی ثبوت نہیں اس کا۔ بعض تو ایسے جو انداز سے بیان کرتے ہیں، بعض جو ہے تقاریر میں گویا ان کے سامنے ہوا ہے سب پورا حادثہ، وہاں موجود تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہو، پوری فلم اسٹوری جو بیان کر اللہ تعالیٰ نے جو وہاں پر سے مقصود بیان کرنے کیا تھا کہ اللہ کا حکم تھا، اس حکم کو وہ بھول گئے، اللہ کی تابعداری اس وقت نہیں ہوئی۔ تو پہلے انسان، پہلے بھولنے والے، بھول تو ہے انسان کی طبیعت کے اندر، تو اس کے بعد بھی انسان بھول جاتا ہے۔ اب چونکہ انسان اس عہد کو بھول گیا، وہاں پر جو ہے عالم ارواح میں اللہ نے تمام روحوں کے ساتھ یہ جو عہد جو لیا، اب یہ عہد جو ہے یہاں پر یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتا ہے۔ یہ انبیاء کا سلسلہ اس لیے ہے، ہر نبی آ کر وہ عہد یاد دلاتا ہے۔ اسی طرح کتابیں اللہ نے نازل کی، ہر کتاب وہی عہد یاد دلاتی۔ تم یہ رب ہونے کا اقرار کر کے آئے نا، اب کس کو پوچھ رہے ہو؟ پتھر کو، شجر کو، بت کو، قبر کو، فلاں ولی کو، فلاں شخص کو، فلاں پیر کو، فلاں صوفی کو، کس کو؟ رب تمہارا وہ ہے، عہد یاد کرو۔ اور کافر کو کافر اسی لیے کہا، کافر کا مطلب چھپا دینا، کافر کا مطلب چھپانے والا۔ کیا چھپانے والا؟ وہ عہد الست کو چھپا دیا، اس پر پردہ ڈال دیا، اب اپنی منمانی کر رہا۔ اس رب کا اقرار جو کر کے آیا وہ کہیں دفن ہو گیا، یہ ہے کافر۔ بعض لوگ کافر، مجھے کافر بول رہے ہیں، بعض کافروں کو غصہ بھی آ جاتا ہے، ہم کو کافر بولتے ہیں یہ لوگ۔ ہاں بھائی بولتے ہیں، کیوں بولتے ہیں؟
تو جو عہد کر کے آیا نا وہ عہد کو چھپا دیا نا اپنے اندر ہے ڈھونڈ. اور اسی وجہ سے کافر بھی جب وہ کچھ توحید کی رمق اس کے اندر جگمگاتی ہے تو پکارتا ہے اوپر ہی، اپنے خالق کو پکارتا ہے، اپنے مالک کو پکارتا ہے. جو کہتے ہیں نا بڑی مصیبت آتی ہے تو چھوٹے چھوٹے جتنے بھی ہیں سب جگہ غائب ہو جاتے ہیں. خود اللہ نے فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جب سمندر میں پہنچتے ہیں، کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے، طوفان میں پھنس جاتی ہے، کشتی ڈوبنے والی ہے، اب ڈوبے تب ڈوبے والا مسئلہ ہو جاتا. تو جتنے بھی جو ہے یہ پیر فقیر مرشد صوفی یہ سب ہوا ہو جاتے ہیں. اب وہاں پر انسان پکارتا ہے کس کو؟ صرف اللہ. اس کو معلوم ہے بچانے والا ہی، ابھی کوئی نہیں بچا سکتا. اب وہاں پر جو ہے وہ کفر سے ایمان کی طرف آتا ہے ایسے موقع پر. وہاں پر وہ خوف اس کو اس کفر سے باہر کرتا ہے. لیکن پھر واپس جب آتا ہے فَلَمَّا نَجَّاهُمْ بِالْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، پھر واپس خشکی طرف اللہ جب لے کر آ جاتا ہے تو پھر وہی نہیں آتے ہی فوراً کو جو چڑھاؤ، ان کی نیازیں دو، ان کے نام کی فاتحہ کر دو، ان کو جو راضی کرو. پھر شیطان اسی میں لگا دیتا. تو یہ جو ہے وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اے اللہ جو عہد میں نے تیرے ساتھ کیا ہے، میں تیرے جو وعدہ میں تیرے ساتھ کیا ہے میں اسی پر ہوں. لیکن کیا ہے؟ مَا اسْتَطَعْتُ، میری استطاعت کے مطابق. میری کمزوری تو جانتا ہے، اس اعتبار سے گنہگار ہوں میں، لیکن کوشش تو کر رہا ہوں. پھر کہا اعوذ بک من شر ما صنعت، میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز سے جو میں نے برائی کی، ہر برائی سے، ہر بدی سے، ہر جو تیرے نافرمانی سے میں تیری پناہ پکڑتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں. پھر ابوء لک بنعمتک علی، اے اللہ نعمتیں جتنی بھی ملی نا تجھ سے ہی ملی ہیں. شکر گزاری کے لیے سب سے پہلے اعتراف نعمت ہو. انسان شکر گزار اسی وقت بن سکتا ہے جب سب سے پہلے اس کے دل کے اندر یقین آ جائے، یہ ایمان ہو کہ یہ جو بھی نعمتیں ہیں میرے ساتھ میں یہ اللہ ہی کی دی ہوئی. تبھی وہ شکر کا جذبہ لے کر اللہ تعالیٰ کے ہاں شکر ادا کرے گا. جب بندے کو اس نعمت کا احساس ہی نہیں ہو کہ اللہ کی طرف سے، بلکہ بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں فلاں بزرگ نے دی ہیں، فلاں ولی کی طرف سے مجھے جو ہے برکتیں آئی ہیں، کاروبار کی ترقی جو ہے فلاں درگاہ کی طرف سے مجھے آئی ہے، تو پھر اللہ کا شکر کہاں سے بنے گا؟ شکر کی بنیاد ہی اعتراف نعمت ہے. تو اب یہاں پر سب سے پہلے اعتراف نعمت، ابوء لک، اے اللہ میں تیری طرف پلٹتا ہوں، تیرے دربار میں میں واپس آتا ہوں. گناہوں کی وجہ سے میں تجھ سے دور ہو گیا تھا، اب میں واپس آ رہا ہوں تیرے پاس تیری ہی نعمتوں کو لے کر. تمام نعمتیں تیری دی ہوئی، ان نعمتوں کے ساتھ جو شکر گزاری ہونی چاہیے، ایک شکر گزار بندے کے طور پر میں تیرے پاس حاضر ہوں بنعمتک علی. اور ساتھ میں کیا ہے؟ ابوء لک بذنبی، میرے گناہوں کو بھی ساتھ ملا رہا ہوں. نعمتوں کی شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو انسان استعمال کر کے اللہ کی نافرمانی نہ کرے، یہ ہے حق. لیکن کیا ہم سے ہو سکتا؟ ہم اللہ ہی کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، اللہ ہی کی نافرمانی کرتے ہیں. اب یہاں پر یہ اقرار ہم سے کروایا جا رہا ہے کہ اللہ نعمتیں تیری ہیں، تیری نعمتوں کا میں اقرار کر رہا ہوں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تیری نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے میں تیری نافرمانی نہ کروں، گنہگار نہ بنوں. لیکن نفس ہے، شیطان ہے، کمزوریاں ہیں، انسان ہوں، بھول ہے، خطا ہے، تو گناہوں کو بھی ساتھ لا رہا ہوں. یہ کتنا پیارا انداز ہے، ذرا سوچیں اس پر، ان کلمات پر. اسی وجہ سے اس کو سید الاستغفار کہا گیا. استغفار ہی میں سب سے بلند اعلیٰ درجے کا استغفار. ہم میں سے کئی لوگوں کو یاد بھی ہے، پڑھ لیتے بھی ہیں، لیکن اس پر جو ہے ہمیں تھوڑا سا
پونڈر آؤٹ کرنے کا، تھوڑا سا غور کرنے کا ہمیں وقت نہیں ملتا، یا کہ ہمیں موقع نہیں ملتا، یا اسے احساس نہیں ہوتا۔ اتنے پیارے انداز میں ہم اللہ کی طرف رجوع ہو رہے ہیں کہ اللہ نعمتیں تیری ہیں، سب کچھ تیرا ہی ہے، لیکن تیرا کھایا، تیری نافرمانی کیا، تیری نعمتیں میں نے استعمال کی ہیں، کر رہا ہوں، کرتا رہوں گا، لیکن تیری عبادت کا حق میں ادا نہیں کر رہا ہوں، تیری فرما برداری کا حق میں ادا نہیں کر رہا ہوں۔ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنبِي، اے اللہ گناہ بھی میں ساتھ لا رہا ہوں، میں گناہوں کے ساتھ واپس ہو رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد فَاغْفِرْ لِي، اے اللہ تیری نعمتوں کی تکمیل یہ ہے کہ تو مجھے معاف کر دے۔ نعمتیں استعمال کر کے میں تیرے گناہوں کے اندر مبتلا ہوا نا، اب تیرا کرم یہ ہونا چاہیے، فاغفر لی، مجھے معاف کر دے۔ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اس لیے کہ گناہوں کا معاف کرنے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں، کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ کوئی ہے دنیا کے اندر گناہوں کو معاف کر؟ اگر معاف کر سکتے تو ہم کہیں اور چلے جاتے۔ یہ کوئی جو ہے عیسائی چرچ کا نظام نہیں ہے کہ آ کے ٹیکس آپ جو ہے پے کر دیں فادر کو، آپ کے گناہوں کی بخشش ہو گئی۔ کوئی جو ہے یہ باطنیہ فرقے نہیں ہے کہ جا کے جو آپ ان کے امام کو جو دے دیں، اتنا ٹیکس دے دیں، وہ آپ کی بخشش کروا دیں۔ کوئی پیری اور خانقاہی نظام نہیں ہے کہ آپ اپنے پیر صاحب کو جتنا مال دے دیں، یہ راضی کر دیں، وہ جو ہے آپ کو معاف کروا دیں۔ یہ سب ڈھکوسلے ہیں، یہ سب اللہ کے حق میں ڈاکے ہیں۔ اس حقیقت کے ساتھ انسان اعتراف کرے کہ اے اللہ میرے گناہ ہیں، میں تیرے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ جو ہے میری گندگیاں ہیں، یہ میری کمزوریاں ہیں، یہ میری خطائیں ہیں، اے اللہ تو معاف کر دے، تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس بندے کی یقین کے ساتھ، کیونکہ ان کلمات کو اللہ کے سن کیا فرمایا؟ موقناً بھی، ان کلمات کو کہے پورے یقین کے ساتھ، پورا یقین کہ اب میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کر رہا ہوں، توبہ کر رہا ہوں، واپس پلٹ رہا ہوں، ان نعمتوں کے اعتراف کے ساتھ میری کوتاہیوں کا اعتراف بھی ہے، اللہ تو معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دیتے۔ تو یہ ہے صحیح استغفار۔ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو صبح کہہ دے شام سے پہلے مر گیا، اس یقین کے ساتھ اس نے یہ کلمات کہے ہیں تو اللہ معاف کر دیں گے۔ جب معافی ہو گئی تو پھر جائے گا کدھر؟ جنت میں۔ شام میں کہا اور صبح سے پہلے انتقال ہو گیا، اللہ نے معاف کر دیا اسے گناہوں کو، تو جائے گا کدھر؟ جنت میں۔ لیکن ان گناہوں کے اندر اگر گناہ کبیرہ ہیں اور یہ توبہ شعوری طور پر ان کلمات کو کہہ رہا ہے توبے کے اعتبار سے، اس بات کی یاد رکھیں۔ ایک تو ہم روٹین جو پڑھتے ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیسے یہ پڑھنا ہے پہ پڑھ لے، یہ کیا ہے؟ ایسے انسان پڑھ لیا تو اس کے چھوٹے گناہ تو معاف ہو گئے، لیکن توبہ کبائر کے لیے باقی رہے گی۔ لیکن کوئی انسان ان کلمات کو پڑھ رہا ہے توبے کے اعتبار سے، شعوری طور پر ہی اس نے جو جو گناہ کی ان سب کو حاضر رکھ کر جو اللہ سے توبہ کر رہا ہے ان کلمات کے ذریعے سے، اب اس کے کبیرہ بھی گناہ معاف ہو جائیں گے، بات واضح۔ لیکن اس کے باوجود بھی ایک اور شعبہ باقی ہے، ایک اور قسم باقی ہے گناہوں کی، وہ کیا؟ حقوق العباد۔ ماشاءاللہ، حقوق العباد ابھی بھی باقی ہے۔ اگر لوگوں کا ہڑپ کر کے رکھا ہے، ادھر سے لیا ادھر سے لیا، سب ڈکار دے دیا، دینے کا کچھ ہے ہی نہیں، خیانتیں، زمین غصب کر کے رکھی ہے، بہن کو وراثت میں جو کچھ دیا ہی نہیں، محروم کر دیا، کمزور بہن بھائی ہیں ان سب کا مال کھا گیا، ان کے حقوق سر پہ لیے ہوئے اور دندناتے پھر رہا، کون کیا کر لے گا مجھے، ہیں ایسے بھی لوگ ہیں، جاؤ کورٹ کچہری میں جانا، جاؤ دیکھ لیتا ہوں میں بھی، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ سب سے بڑا کورٹ تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔
جس زمین کے لیے ساری زندگی لگا دے رہا ہے، اس زمین کو ساتوں زمین سے اٹھا کر اپنے گلے میں طوق پہنا کر اللہ تعالیٰ کھڑا کریں گے اس کو حشر کے میدان۔ ابھی سوال ہونے سے پہلے، پھر سوال کے بعد وہ عذاب الگ ہے، وہ دن بھول جاتا ہے۔ اب یہ حقوق العباد میں جو لوگوں کا حق کھانے والے، ان کا مال کھانے والے، یہ اپنی جگہ باقی ہے۔ اب ان کا حساب کتاب جب تک برابر نہیں ہوگا، جنت میں داخلہ نہیں ہے۔ جنت کا پروانہ ملنے کے باوجود بھی روک لیے جائیں گے۔ اس سے پہلے جب احوال محشر میں یہ بات آ چکی ہے، کہاں روکے جائیں گے؟ کون بولیں گے؟ ہاں، قنطرہ پہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ پل صراط بھی پار ہو گئی، ابھی جنت میں جانے کے لیے کچھ فاصلہ باقی رہ گیا ہے، جہنم سے بچ کر آ گئے، پل صراط کو بھی پار کر لیا، اب جنت میں جانے والے ہیں، روک لیے جائیں گے۔ ہاں بھائی ابھی ختم نہیں ہوا، رکو، ابھی اہم مرحلہ باقی ہے۔ اب یہ لوگوں کا لین دین، ان کے معاملات، ان کا حساب کتاب یہاں ہوگا، حقوق العباد کا فیصلہ ادھر۔ تو یہ بہت اہم ہے۔ عام طور پر بہت سارے لوگ جو نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، باتیں ایسے کرتے ہیں کہ منہ کھولیں تو وقت کا سب سے بڑا ولی یہی آدمی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ولی ہے ہی نہیں۔ ویسے تقدس والے لوگ ایسے نورانی چہرہ بنا کے رکھے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں بھائی یہ بندہ ایسا ہے، اس کے دامن نچوڑیں گے بھی تو فرشتے وضو کریں گے، اتنا تقدس ہے، اتنا اللہ والا۔ لیکن ذرا حقوق کے معاملے میں جھانک کر دیکھیں تو خود کی بیوی پریشان، بچے پریشان، بہن بھائیوں کے حقوق تو کبھی کی کھا گیا، لوگوں سے لیا ہوا قرضہ حساب میں ہی نہیں ہے۔ مالی اعتبار سے دیکھیں گے، تجارت کر رہا ہے، دھوکے ہی دھوکے، غلط چیز کو صحیح بتا کے بیچ رہا، ایسی تعریفیں کر رہا ہے کہ بندہ جب لے کے چلا جا رہا، اس کے بعد تقدس کو دیکھ کر واپس لا کر دینے کی ہمت نہیں پڑتی۔ اب یہ مالی حقوق کے ایسے لوگ موجود ہیں۔ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں، حج پہ حج کرتے چلے جاؤ بھائی، سب معاف ہے، لوگوں کا ادھر سے کھا رہے ہیں، ادھر سے آ رہے عمرے کو نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا العمرۃ للعمرۃ کفارۃ لما بینہما، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک عمرہ اور دوسرے عمرے کے درمیان میں جو کچھ ہوا، اگلا عمرہ جو ہے یہ کفارہ بن جاتا ہے۔ ہاں کفارہ بن جاتا ہے، کس نے کہا کہ نہیں؟ نماز بھی تو بنتی ہے نا، ایک نماز دوسرے نماز کے بعد، خمس صلوات، اللہ کے رسول نے بھی فرمایا ایک نماز دوسرے نماز کے درمیان میں جو کچھ بھی بندہ گناہ کرتا ہے، آگے والی نماز ہے کفارہ بن جاتی ہے پچھلے نماز کے بعد جو گناہ ہو گئی وہ بھی تو ہے۔ لیکن یہ سب جتنے کفارہ جو بنتی ہیں یہ عبادتیں کس کی؟ اس کو یاد رکھیں، یہ سب گناہ صغیرہ، چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی معاف کر دیتے ہیں ہمارے عبادات کے ذریعے سے۔ لیکن بڑے گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے، اور اس سعید الاستغفار میں بھی اگر ہم نے توبے کی نیت کر لی تو انشاءاللہ بڑے گناہ بھی معاف ہوں گے۔ لیکن حقوق جب تک آپ ادا نہیں کرتے، یا کہ جن سے آپ نے معاملے کو گڑبڑ کر رکھا ہے، وہ معاملہ جب تک استوار نہیں کرتے، یا جو ہے ان سے جو معافی نہیں مانگ لیتے، تب تک کہ وہ معاف نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی بندے کو اس کی رضامندی پر اللہ اس کو معاف کرے، کیونکہ حق اس کا۔ ہاں ایک بندہ ایسا ہے، میں آخری بات بتا کے ختم کروں، ایک بندہ ایسا جو اللہ تعالیٰ کو اتنا راضی کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرنا چاہتا۔ اب اس بندے کے کچھ حقوق بھی رہ گئیں، مالی حقوق بھی رہ گئیں، کسی بندے کا جو حق اس نے کھا لیا، ظلم کیا، اب وہ بندہ جو ہے وہاں پر کھڑا، اس کو پکڑ کے، یا اللہ اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ اب جنت میں جانے کے لیے ہو گیا، سرٹیفائی ہو چکا، پروانہ مل چکا، لیکن یہ حق کی وجہ سے اب یہاں پر اللہ نے روک لیا قنطرہ پہ۔ اب اللہ چاہتے ہیں کہ وہ بندہ جنت میں چلا جائے، اب وہ راضی نہیں ہو رہا، وہ بندہ پکڑ کے رکھا، یا اللہ تو حق دلا دے مجھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر حدیث میں بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو دیکھ، اللہ رحیم و کریم ہے، اللہ کا کرم دیکھ کیسے، تو اللہ تعالیٰ
اس بندے کو کہیں گے اے میرے بندے ذرا سر اپنا اوپر اٹھائے گا تو دیکھے گا کہ یہ بہت بڑا ایک عالی شان محل ہے. مجھے کہا کہ اللہ یہ تو بڑا خوبصورت محل ہے، کس کے لیے؟ کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ اس بندے کے لیے ہے جو اپنے بھائی کو معاف کر دیتا. تو وہ بڑے اشتیاق میں کہے گا کہ اللہ اگر میں اس بندے کو معاف کر دوں تو کیا مجھے وہ محل ملے گا؟ کہا کہ ہاں کیوں نہیں. تو کہے کہ یا اللہ تو میرا پروردگار ہے، تو گواہ رہنا کہ میں نے اس کو معاف کر دیا. ابھی تک معاف کرنے تیار نہیں تھا، اب اس محل کے شوق میں وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جا تو بھی چلا جا اس محل کے اندر، اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے داخل ہو جا. تو یہ چند خاص بندوں کے لیے ہوگا. ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم سبھی شامل ہیں اس میں، اللہ کرے ہم شامل ہو جائیں. اللہ کے رحمت سے کرم سے کوئی بعید نہیں ہے، لیکن یہ کچھ خاص بندے ہوں گے، کچھ خاص حالات ہوں گے. ورنہ عمومی طور پر یہی ہے کہ جتنے گناہ صغیرہ ہیں وہ ہمارے عبادات سے، ہمارے اذکار سے، ہمارے استغفار سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ توبے سے اور حقوق یا تو ادائیگی سے یا ان کو راضی کرنے سے. یہ تینوں چیزیں الگ الگ ہیں، ان کو ہم خلط ملط نہ کریں، ان کو گڑمڑ نہ کریں. اس اعتبار سے ہم زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اور یہ سعید الاستغفار بہت ہی عظیم استغفار ہے، بہت ہی اعلیٰ درجے کا استغفار، جس میں اللہ کے توحید ربوبیت کا بھی اقرار ہے، توحید الوہیت کا بھی اقرار ہے، اپنی کوتاہیوں کا بھی اقرار ہے، اللہ کی نعمتوں کا بھی اقرار ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے بندہ آخر میں معافی بھی مانگ رہا ہے، اور یہ معافی شعوری اگر ہو جائے تمام بڑے گناہوں سے بھی، وہ اگر وہ معافی مانگ رہا ہے ان کلمات کے ذریعے سے، تو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. بس انسان کاشیس رہے بندوں کے حقوق میں، بندوں کے حقوق میں وہاں پر کوئی کمی نہ رکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرنے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. اللہ ہم سبوں کو اپنی جنتوں میں داخل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو حقوق میں کوتاہی نہ کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو جس طرح اپنے فضل و کرم سے اس مبارک موقع پر یہاں جمع کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی جنتوں میں بھی جمع فرمائے. ہم صرف ہم کو نہیں، ہمارے والدین کو، ہمارے ازواج کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، اور ان تمام لوگوں کو جو ہم سے محبت رکھتے ہیں، اور ان تمام لوگوں کو جن سے ہماری محبت ہے، ان سبوں کو اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.